بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں برات کی حقیقت اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ شب برات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ چند سوال جو اکثر گردش کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہیں: کیا شب برات میں انسان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا 15 شعبان کو قبرستان جانا سنت رسول ہے کہ نہیں؟ کیا اس دن روزہ رکھنا بھی سنت رسول ہے؟ اس رات پٹاخے بجانا کیسا عمل ہے؟ ان سب سوالات کے جواب آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شب برات کا مطلب کیا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ شب برات کو اسی لیے برات کہتے ہیں کہ اس رات 2 قسم کی برات ہوتی ہے، یعنی 2 قسم کے چھٹکارے ہوتے ہیں۔ ایک تو بدبختوں کو خدا تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے دوستوں کو ذلت اور رسوائی سے برات مل جاتی ہے، مطلب چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس برات کا عام اعلان اللہ تعالی خود آ کر آسمانی دنیا پر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع یعنی مدینہ طیبہ کا جو قبرستان ہے اس میں تشریف فرما ہے۔ تو آپ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا: کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کیا تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس نہ تشریف لے گئے ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب اپنی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ واضح رہے کہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبائل سے زیادہ ان کی بکریاں ہوتی تھی، تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ صبح تک آوازیں لگاتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اس رات تم قیام کرو اور اس دن کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اسی لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مجھ سے ہے مصیبت اور بیماریوں سے نجات طلب کرنے والا اس کو میں عافیت اور تندرستی عطا کروں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ برابر آوازیں لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات میں انسان کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے یا نہیں؟ قبرستان بھی جانا چاہیے یا نہیں؟ بتاتے چلیں کہ سب شب برات کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب محدثین کے حصول کے مطابق صحیح نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ اتنی زیادہ ہیں کہ علماء کرام اس کی فضیلت کو ماننے پر ضرور مجبور ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بہت سے علماء کرام اس کی فضیلت کو نہ ماننے کے قائل ہیں۔ رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث ہے جس کو علماء کے بہت بڑے طبقے نے من گھڑت کہا ہے، بلکہ بعض کی شب قدر کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے بعض نے روافض کی سازش قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت اسی کے نام سے ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن اس عام معافی کے باوجود بھی کچھ بدقسمت لوگ ہیں اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ جیسے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں، یعنی کہ متوجہ ہوتے ہیں، نصف شعبان کی رات میں بس اپنی تمام مخلوقات کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اب یہ کہ شب برات میں عبادت کیسے کریں، اس سلسلے میں غیر جانبدارانہ بات یہی ہے کہ حدیث کی کسی بھی کتاب سے اس رات کی کوئی بھی خاص عبادت متعین نہیں ہے۔ حضرات نے اس رات 2 رکعت نماز مخصوص انداز میں پڑھنے کا کہا ہے، زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، یہ بالکل بے سود بات ہے۔ ہاں البتہ بغیر کسی تخصیص ذکر اور اذکار کے نفل نماز صلاۃ التسبیح ضرور ادا کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات قبرستان جانے کی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، مگر واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس طرح خفیہ تھا کہ اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کو مغفر رکھا اور ساتھ کسی صحابی کو بھی نہ لے گئے، اور اس کے بعد بھی اس عمل کا کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ نہ ہی ترغیب دی۔ اس شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا، اس کو دین کا جزو قرار دینا، رستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور غلو ہے۔ بغیر کسی زیادتی اور پابندی کے قبرستان جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم عمل جو اس رات کا حصہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کا روزہ۔ اس سے میں بھی تحقیقی بات یہی ہے کہ حدیث کمزور ہونے کی وجہ سے 15ویں شعبان کے روزہ نہ سنت قرار دینا ہے اور نہ ہی بدعت، البتہ مستحب کہا جائے گا، کیونکہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اکثر حصے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، جیسا کہ کنز العمال میں ایک حدیث مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینہ میں روزے رکھتے تھے، اور شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، لہذا برات نے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو 4 چاند لگا دیے۔ سب سے آخری بات اور اہم بات وہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی رسومات، گھروں کو چراغاں کرنا، مسجدوں کو چراغاں کرنا، حلوے پکانا اور اس طرح کی دیگر کئی رسومات ہیں جن کا ہمارے